السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں یمن ایوا کی قلم سے تحریر کردہ ناول اہل دل کے ایپیسوڈ نمبر 21 کو لے کر۔ اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے جلدی سے کر لیجئے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجئے بیل آئیکن کو۔ اب آتے ہیں ایپیسوڈ کی جانب۔ دھوپ دیواروں سے ذرا نیچے ہوئی تھی کہ بڑی بھابھی نے صحن میں معمول کے مطابق چارپائیاں ترتیب سے رکھ دیں۔ بریا نے کچھ دنوں سے دیدے کی چھڑکاؤ کرنے والی ڈیوٹی سنبھال لی تھی۔ وہ پانی والا پائپ لگا کر زیادہ پانی کا چھڑکاؤ کرنے لگی۔ شاہ اثر پڑھ کر اب جیری کے ساتھ لوٹا تھا۔ ہمایوں اور عباس بھی گھر آ گئے تھے۔ دیدے چائے بنانے کچن میں چلی گئی۔ ہنا اماں کے پاس بیٹھی شرمندہ سے ان کو شہر جانے کا بتا رہی تھی۔ اماں کی نظر بریا پر جمی تھی۔ خیر سے جا میری دھی، پریشان نہ ہو، تیری عادت نہیں تو یہاں کملا گئی ہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھنا اور یہ تیرا گھر ہے، جب چاہے آ جانا۔ اماں نے اس کی شرمندگی زائل کرتے ہوئے محبت سے جواب دیا۔ ضرور آؤں گی اماں، یہاں بہت سکون ملتا ہے، آپ سب سے اتنا پیار مل رہا ہے، کاش میں بھی بریا کی طرح یہاں آسانی سے رہ پاتی۔ ہنا نے اداسی سے کہتے ہوئے بریا کا حوالہ دیا۔ اماں نے پیر دھوتی بریا کو دیکھ کر آہ بھری اور پاس آتے بیٹوں کو دیکھا۔ تجھے لگتا ہے وہ آسانی سے رہ رہی ہے؟ تو خوش نصیب ہے، تجھے جیری ویسے رکھ رہا ہے جیسے تو رہی اور جس قابل تو ہے۔ وہ بد نصیب تو اپنے شوہر کی مہربانی سے دھکے کھا رہی ہے۔ اماں نے پاس آ چکے شاہے کو سنوایا۔ وہ خجل سا ہو گیا۔ توبہ کریں اماں، اب ایسا ظلم نہیں کیا، اپنی خوشی سے کر رہی ہے۔ آپ کی باتوں سے مجھے لگتا ہے جیسے سزا دے رہا ہوں اسے۔ شاہے نے خفگی جتائی۔ سزا ہی کہہ سکتے ہیں ویسے۔ جری نے لقمہ دیا اور پھر ایسا لگا جیسے ہمایوں اور عباس بھی شاہے کے نہیں بریا کے بھائی بن چکے تھے۔ سب نے اسے شرم دلائی۔ وہ پائپ لپیٹ کر بریا کو دیکھنے لگا۔ بریا اداس لگتی ہے، آپ کو نہیں لگتا کہ اگر اسے بھی کچھ دن کے لیے اس کے بھائی سے ملنے کے لیے بھیج دیا جائے تو خوش ہو جائے گی؟ ہنا نے ایک نظر شاہے کو دیکھتے ہوئے مشورہ دیا۔ شاہے لب بھینچ گیا۔ اماں بھی اس بات پر چپ کی چپ رہ گئی۔ ابھی وہ لوگ مزید کوئی بات کرتے کہ ان کی اکلوتی بہن ندا کی دیور اور بچوں سمیت آمد پر صحن میں شور سا مچ گیا۔ ہاں ہائے، یہ دونوں تو کملا سی گئی ہیں۔ کیا ہوا، گاؤں کی ہوا راس نہیں آئی کیا؟ ندا نے بریا اور ہنا سے مل کر پریشانی سے کہا۔ دیدے چائے لے آئی تھی۔ ہاں بس گرمی بھی تو ٹوٹ کر پڑتی ہے، ان کی عادت نہیں کھلے صحنوں کی، بجلی بھی بہت جاتی ہے، اماں نے دھیمے لہجے میں بتایا تھا۔ اچھا ہو جائے گی عادت۔ اس سال تو لگتا ہے پہلے سے زیادہ گرمی بڑھ گئی ہے، میں نے بھی کولر لگوایا ہے، گرمیوں کی چھٹیاں تھیں، سوچا بچوں کی چھٹیاں ذرا ٹھنڈ میں گزریں، پر نہ جی، ان کو ماموں گھر آنا تھا، ان کے ابو فارغ نہیں تھے تو چاچو کو منا لیا۔ ندا نے بتاتے ہوئے اپنے بچوں کو دیکھا جو ہمایوں اور عباس کے بچوں کے ساتھ کھیل میں مگن ہو چکے تھے۔ اس کا دیور بھی اماں کے پاس والی چارپائی پر بیٹھ گیا تھا۔ ہاں تو کیا ان کے ماموں نہیں لگوا سکتے ان کے لیے کولر؟ اچھا کیا آ گئیں آپ، شاہے نے چائے پیتے ہوئے خوشگواری سے کہا۔ وہ لوگ خوش کپیوں میں مصروف تھے۔ بریا اپنی چائے پیتی خاموشی سے اٹھ کر کچن میں چلی گئی۔ اسے ہنا کی طرح گھل مل کر خوش اخلاقی سے باتیں کرنا نہیں آتا تھا، نہ ہی وہ ہنستے کھلکھلاتے سب گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کر ہنس سکتی تھی۔ کچن میں دونوں بھابیاں رات کے کھانے کی تیاری میں لگ چکی تھیں۔ بڑے گوشت کا پلاؤ اور میٹھے میں کسٹرڈ بنا تھا۔ بریا نے سنا تو دودھ نکال کر خاموشی سے کسٹرڈ بنانے کی تیاری کرنے لگی۔ شہربانوں نے کسٹرڈ بناتی بریا کو دیکھا تو خاموشی سے گوشت دھو کر چاول نکالنے لگی۔ بڑی بھابھی نے پھرتی سے پیاز وغیرہ کاٹ لیے۔ رات کا کھانا مل کر جلدی تیار کر لیا گیا تھا۔ وہ لوگ وہاں مغرب کی کچھ دیر بعد ہی کھا لیتے تھے۔ دیدی نے برآمدے میں چٹائی بچھائی تو برتن وغیرہ رکھنے میں ہنا نے بھی مدد کرنے لگی۔ شاہین نے دلچسپی سے بریا کو دیکھ رہا تھا جو سگھڑ لڑکیوں کی طرح سارے کام کرواتی بالکل سنجیدہ سے لگ رہی تھی۔ ہاں وہ بہت سے زیادہ کام کر رہی تھی مگر اسے وہ اچھی لگ رہی تھی۔ ایسے ہی گھر میں گھر والوں کے ساتھ گھلی ملی سی، نہ جانے سب کو برا کیوں لگتا تھا اس کا کام کرنا۔ رات کے وقت ابھی سب باتیں کر رہے تھے۔ بریا اماں کے ساتھ والی چارپائی پر اپنی جگہ پر جا کر لیٹ گئی، چادر کھینچ کر جیسے تیسے خود پر ڈال لی۔ ندا کے دیور کی نظر بھٹک بھٹک کر بریا پر جا رہی تھی۔ شاہی نے محسوس کیا تو اس کا وجود سلک اٹھا۔ اپنی بہن کے دیور کو سب کے درمیان ٹوک کر وہ بدمزگی نہیں پیدا کر سکتا تھا۔ مجبوراً نیند میں جاتی بریا کو جگا کر کام کا بہانہ کرتے ہوئے کمرے میں آنے کا کہا۔ وہ غصے سے گھورتی تن فن کرتے اس کے پیچھے کمرے میں پہنچی اور پھٹ پڑی۔ پورا دن ملازماؤں کی طرح بنا آرام کیے کام کرتی ہوں، کیا اب رات کی نیند بھی قربان کرنی پڑے گی؟ بریا کے غصیلے الفاظ پر شاہے کے ماتھے پر بل پڑے۔ بریا تم بغیر بحث کیے کمرے میں سو جاؤ یا پھر میں یہاں برآمدے میں جگہ بنا دیتا ہوں۔ اس نے کوشش کی تھی کہ وہ غصہ نہ کرے۔ ندا کے دیور نے صبح جانا تھا اور رات بھر وہ اسے آنکھیں سینکنے کا موقع ہرگز نہیں دے سکتا تھا۔ کیوں، میں پہلے بھی باہر سوتی ہوں، آج کیوں کمرے میں سوؤں؟ اس کی سنے بنا بدلحاظی سے بولی۔ آج سو جاؤ، مسئلہ کیا ہے، کولر چلا لینا۔ شاہے کا دماغ گھوم رہا تھا مگر لہجہ نرم رکھا۔ صاف کہو، اپنی بہن کے اس نظر باز دیور سے چھپانا چاہ رہے ہو؟ بریا کی طنزیہ جملے پر شاہد چونکا۔ اور آج ہی کیوں، تمہارے گھر تو اکثر محفلیں لگتی ہیں، پچھلے دنوں تمہاری چاچی کے چھوٹے بھائی بھی آئے تھے، رات کا کھانا کھا کر بھی بیٹھے رہے وہیں باہر صحن میں تب بھی سو گئی تھی۔ کیا پتہ دیکھتے رہی ہوں، میں تو چادر بھی نہیں سنبھالتی۔ وہ بول رہی تھی اور شاہے کا چہرہ ضبط سے سرخ ہو گیا۔ وہ جبڑے بھینچے بریا کو دیکھ رہا تھا۔ مگر ظاہر ہے محفلیں سجائی جائیں گی تو حال ایک ہی ہوگا، تمہارے پاس
ساری عورتیں چاہے بیٹھی رہی، مجھ جیسے بد کردار لڑکی کو چھپ جانا چاہیے بس، ایسا نہ ہو نظر لڑا کر کسی کے ساتھ بھاگ۔ غصے سے بنا سوچے سمجھے بولتی بریا پر بے ساختہ شاہے کا ہاتھ اٹھا تھا جسے اس نے ضبط کیے وہیں فضا میں ہی روک لیا تھا۔ بریا کی زبان کو بریک لگے تھے، پھٹی پھٹی آنکھوں سے شاہے کا چہرہ دیکھنے لگی۔ وہ تھپڑ منہ پر نہیں پڑا تھا مگر دل پر گھونسا ضرور لگا تھا۔ اپنی زبان سنبھال کر بات کیا کرو، میری عزت ہو، میں تمہیں چھپاتا ہوں تو اس کا یہی مطلب ہے کہ میں نہیں چاہتا میرے علاوہ کسی کی نظر تم پر پڑے۔ وہ مٹھیاں بھینچ کر سخت لہجے میں بولا۔ بریا پتھر ہوتے وجود کو حرکت میں لاتی تیزی سے باہر نکلی اور ساتھ والے خالی کمرے میں جا کر بند ہو گئی۔ وہ سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ وہ سب جو اس نے شادی سے پہلے سنا وہ اسے بریا کی طرف سے لاپرواہ نہیں ہونے دیتا تھا۔ اس نے مان لیا وہ نادان تھی، غلطیاں کرتی رہی، مگر اب وہ اسے زمانے کی نظروں سے چھپا کر رکھنا چاہتا تھا تو کیا غلط تھا؟ ان کے گھر چاچی کے بھابھیوں کے بھائی وغیرہ آتے ہی تھے، سب اپنی نظر قابو میں رکھتے تھے کیونکہ عورتیں اپنے آپ کو سنبھال کر رکھتی تھیں۔ اب بریا اور ہنا جتنی خوبصورت تھیں اتنی لاپرواہ تھیں۔ ہنا کا ماحول ایسا رہا تھا اور بریا فطرتاً ہی لاپرواہ تھی۔ اسے جری سمجھاتا رہتا تھا اور وہ سمجھ جاتی تھی مگر بریا ضدی ہوتی جا رہی تھی۔ ہنا اٹھ جاؤ لڑکی، کتنا سوتی ہو یار۔ جیرار دن چڑھنے تک سوتی ہنا کو جگاتا حیران ہو رہا تھا۔ وہ کسمس آ کر کروٹ بدلتی پھر سے سونے کی کوشش میں تھی جب جیری نے جھک کر اس کی گرد بازو پھیلا کر اسے اٹھا کر اپنے سامنے بٹھا دیا۔ جیرار ابھی بجلی جائے گی 12 بجے، پلیز تب تک اس کولر کی ٹھنڈی ہوا میں سو لینے دو۔ وہ آنکھیں بند کیے منمنا رہی تھی۔ جیرار کو جھٹکا لگا۔ ہنا مطلب جب تک بجلی رہتی ہے تم سوئی رہتی ہو؟ وہ حیران ہوا تھا۔ اس کے کندھے پر سر رکھ کر سوتی ہنا نے اس کی گرد بازو لپیٹ گئی۔ جیرار نے ٹھٹک کر اسے دیکھا اور پھر شرارت سے مسکرایا۔ وہ یقیناً نیند میں ایسی حرکت کر رہی تھی۔ جیرار نے پھرتی سے موبائل نکال کر بازو لمبا کرتے ہوئے اس کی تصویر بنائی۔ اس کی گرد بازو لپیٹے وہ اس کے کندھے پر سر رکھ کر مزے سے سو رہی تھی۔ پکچر بنا کر اس نے موبائل ایک طرف رکھا اور ہنا کا چہرہ اوپر کرتا اس کی پیشانی پر لب رکھ گیا۔ اس کے پرحدت لمس پر وہ گہری نیند میں جاتی ہنا نے جاگ کر آنکھیں کھولی۔ جیرار نے شوخی سے لب دانتوں تلے دبا کر اس کی آنکھوں میں دیکھا تو اس کے حواس بیدار ہوئے۔ تیزی سے الگ ہوتی وہ جھینک کر دوپٹہ اٹھاتی خود پر پھیلانے لگی۔ تم نیند میں تو کافی رومانٹک ہو جاتی ہو، نہیں؟ وہ ابھی بھی شرارت پر مائل تھا۔ ہنا نے ابرو چڑھائی۔ یہ حرکت آپ کی تھی؟ میری نیند سے فائدہ اٹھا رہے تھے آپ؟ وہ ناک چڑھا کر بولی تو جیرار کہکہا لگا کر ہنستا سر ہلانے لگا۔ تم نے جو نیند میں کیا وہ میرے پاس ثبوت ہے، پکچر بنائیے دکھاؤں گا، مگر ابھی تم اٹھو اور ناشتہ کر کے تیاری پکڑو، ہمیں شہر کے لیے نکلنا ہے تو ابھی نکلیں گے ورنہ دھوپ یا گرمی میں سفر نہیں کروں گا۔ جیرار نے اسے پریشانی میں مبتلا کر کے جلدی مچائی اور خود سیڑھیاں اترتا نیچے چلا گیا۔ آج دھوپ تھی مگر قدرے موسم بہتر تھا۔ درختوں کے نیچے تو ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ اماں وہیں گھنے درختوں کی چھاؤں میں چھڑکاؤ کروا کر چارپائیاں رکھے بیٹھی تھیں۔ شاہے ان کے پاس بیٹھا تھا، جیری بھی وہیں جا بیٹھا تھا۔ پیچھے ہنا بار بار سر پر ہاتھ مارتی پریشان ہو رہی تھی، جانے کیا کر بیٹھی ہو۔ خفت میں مبتلا وہ اٹھ کر نرم سے سوٹ نکال کر نہانے چلی گئی۔ ضرورت کا سامان وہ ایک دن پہلے ہی پیک کر چکی تھی۔ فریش ہو کر نکلی اور بال سلجھا کر دوپٹہ اوڑھتی نیچے پہنچی۔ ندا اور اماں کے پاس سب وہیں درختوں کے نیچے بیٹھے تھے۔ وہ وہاں سب کے پاس بیٹھی تو دیدی نے اسے کھانا لا کر دیا۔ سب سے باتیں کرتی وہ کھانا کھانے لگی۔ کھانا کے بعد بھی کچھ دیر بیٹھے اور پھر وہ دونوں دعائیں لیتے شہر کے لیے روانہ ہو گئے۔ جیرار کیا آپ بھی میرے ساتھ وہاں رہیں گے؟ ہنا نے راستے میں اس سے پوچھا تو وہ چونک کر اسے دیکھنے لگا۔ وہ خوشی سے کھل رہی تھی۔ نہیں ہنا، میں بس تمہیں ملنے آتا رہوں گا۔ اس نے نرمی سے انکار کیا۔ ہنا کا منہ اتر گیا۔ مجھے آپ کے ساتھ رہنا ہے، وہ اداسی سے بولی۔ جیرار نے اس کا ہاتھ تھام کر لبوں سے لگایا۔ میں ملنے آتا رہوں گا میری جان، تمہیں بتانے کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ آج جو تم نے نیند میں حرکت کی اس سے بخوبی اندازہ ہو گیا کہ اب تم فاصلے مٹا دینا چاہتی ہو۔ وہ شوخی سے بولتا سراسر بات بڑھا گیا۔ اس کی کوشش کامیاب ٹھہری تھی۔ اس کی حرکت پہ شرماتی ہنا گھبرا سی گئی۔ میری نیند تھوڑی گہری ہے تو مجھے پتہ نہیں چلتا، مگر ایسا بھی کیا کر دیا میں نے؟ وہ جھینک کر سوال کر رہی تھی۔ جیرار مسکراہٹ چھپا گیا۔ ہنا تم نے جو حرکت کی ہے وہ تو تمہاری بےتابی صاف ظاہر کر گئی ہے۔ اس نے بات کو بڑھاوا دیے رکھا تھا، چہرے پر سنجیدگی سجا لی۔ اب وہ سب چھوڑو، یہ بتاؤ ارادہ کیا ہے؟ اس کے سوال پر وہ گڑبڑا گئی۔ حوانک چہرہ لیے اسے تکنے لگی۔ کیسا ارادہ؟ کیا مطلب؟ جیرار کی شوخی اس کا اچھا خاصا اعتماد ڈگمگا کر رکھ گئی تھی۔ ارے واپسی کا پوچھ رہی ہوں، کیا سوچ رہی ہو آخر؟ وہ اس پر ہنسنے لگا۔ ہنا شرمندہ ہو گئی۔ واپسی؟ جب موسم سنبھلے گا، ہنا اس بات پر ہچکچا کر بولی تھی۔ اسے یکدم چپ سی لگ گئی۔ گاؤں میں اسے پیار اور محبت خوب ملی تھی، مگر شہر میں جو گھر اسے باپ نے دیا تھا وہ اس نے اپنی مرضی سے سیٹ کروایا تھا، اور آج بھی وہاں رہنے کی خواہش اس کے اندر زندہ تھی۔ جیرار اس کی کیفیت سمجھ گیا، اس لیے خاموش ہو گیا۔ وہ اس معاملے میں ہنا کی خواہش پوری نہیں کر سکتا تھا۔ دوپہر تک وہ لوگ ہنا کے گھر پہنچے تھے۔ ثنا بیگم ہنا سے مل کر اچھی خاصی مایوس ہو گئی تھیں۔ کملایا ہوا چہرہ اور کمزور سی ہنا کا حلیہ تک بدل گیا تھا۔ وہ اب کہیں سے بھی پرانی ہنا نہیں لگ رہی تھی۔ ہنا آنے سے پہلے ہی ان سے چپ رہنے کی ریکویسٹ کر چکی تھی، تبھی انہیں چپ ہونا پڑا۔ جیرار کچھ دیر وہاں بیٹھ کر واپس چلا گیا اور سمرا بیگم نے ہنا کے سر پر ہنگامہ کھڑا کر دیا۔ اب چاہے رشتہ ختم ہو جائے تم واپس نہیں جاؤ گی،
اپنی شکل دیکھیے کتنی رف شکل لگ رہی ہے، خاندان والے دیکھیں گے تو ملازمہ سمجھیں گے۔ آج تمہارے پاپا کو آ کر دیکھ لینا چاہیے اپنے اس فیصلے کا رزلٹ۔ او مائی گاڈ، مسز ثنا کا سر گھوم گیا۔ ہنا بنا بحث کی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اے سی کی ٹھنڈک میں ایزی ڈریس پہن کر لیٹی تو پہلا خیال جرار کا ہی آیا تھا۔ کاش وہ مان جائے تو وہ یہیں اسی عیش میں رہے، مگر وہ مانتا ہی تو نہیں تھا۔ اماں اور ندا باتیں کر رہی تھی، شاہد دوسری چارپائی پر موٹے کشن رکھے پاؤں جھلاتا موبائل پر لگا ہوا تھا۔ دیدے تندور جلا رہی تھی، بریا صبح سے ہی اس کو نظر انداز کر رہی تھی۔ اسے وہ سست سی بھی لگ رہی تھی۔ وہ سمجھ گیا پوری رات ڈھیٹ بن کر حفظدہ کمرے میں بند رہی تھی تو نیند پوری نہیں ہوئی ہوگی۔ اسے یہاں آئے دوسرا دن ہوا تھا اور بریا کو ناراض کر بیٹھا تھا۔ وہ موبائل پر اس کی پکچرز دیکھتے ہوئے اس نے نظر سامنے کی تو وہ آٹے کی پرات اٹھائے تندور کے پاس جا رہی تھی۔ وہ موبائل بند کر کے رکھتا اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اماں سوچ رہا ہوں کہ تندور پر کوئی سائے وغیرہ کا انتظام کروا لوں، اتنی دھوپ میں کھڑے ہو کر روٹیوں کا ڈھیر بناتی ہیں دونوں۔ وہ فکر مندی سے بول رہا تھا۔ اپنی سستی پر غصہ آ کر کہا تھا، پھر خیال نہیں کیا۔ اماں نے گردن گھما کر بریا کو دیکھا اور پھر شاہے کو دیکھتی ہوئی سر جھٹک گئی۔ دیدے کی عمر گزر گئی، ایسے ہی روٹیاں بناتی ہیں درخت کی چھاؤں میں کھڑی ہو کر۔ اماں نے جان بوجھ کر بریا کو نظر انداز کر دیا تھا۔ بریا تو دھوپ میں کھڑی ہے نا اماں، اس بار ندا نے آہستگی سے کہتے ہوئے احساس دلایا۔ اور میں کل سے دیکھ رہی ہوں اتنا کام کرتی ہے، یہاں سب سے چھوٹی ہے اماں، اور معصوم کو اتنا جانوروں کی طرح کام پر لگایا ہوا ہے۔ پہلے والیوں نے تو 3 مہینے کام کو ہاتھ نہ لگایا تھا۔ پہلے بھی تو دیدے کرتی تھی، میں ہوتی تھی، اب ہنا بیٹھ کر کھاتی ہے اور اس معصوم کو آپ لوگوں نے لاوارثوں کی طرح کام پر لگا رکھے۔ ندا نے آواز مدھم رکھ کر ماں کو ناراضگی سے کہا۔ اسے یہ بات بہت محسوس ہوئی تھی۔ زیادہ کرتی ہے؟ اپنے بھائی سے پوچھ، شاید اسے لگے یہ بھی کم ہے۔ اماں نے خفگی سے شاہے کو دیکھا۔ اماں یار یقین کریں، اس پاگل لڑکی کو بس اتنا کہا تھا کہ اگر بور ہو تو تھوڑا بہت کام کر لیا کرے، میں نے بالکل یہ نہیں کہا تھا کہ پورا گھر اکیلی سنبھال لے۔ وہ پریشانی سے یقین دلا رہا تھا۔ ندا بھی بھائی کو خفگی سے دیکھ رہی تھی۔ شاہد تو نے یہ نہیں کہا تھا کہ تھوڑا بہت کام کر لے، تو نے اسے تانا مارا کہ اپنے گھر بیٹھ کر کھاتی نہیں تھی، تو نے اسے جتا دیا کہ وہاں کام کرتی تھی یہاں بھی کرے۔ اس نے مان لیا اور جیسے وہ اپنے گھر میں ملازمہ تھی یہاں بھی بن گئی۔ اماں کی بات پر وہ ٹھٹک کر انہیں دیکھنے لگا۔ ندا بھی چونک گئی۔ اپنے گھر کیا مطلب اماں؟ کہ اس کا بھائی ٹھیک نہیں رکھتا تھا اسے؟ ندا نے مزید قریب کھسک کر رازداری سے سوال کیا، جبکہ شاہے کی نظر دھوپ میں بیٹھی بار بار بازو سے پسینہ صاف کرتی بریا پر تھی۔ پتہ نہیں کیسے رہی، بس دیکھ کر لگتا ہے سخت جان بنا گئے۔ 11 سال کی بچی تھی جب کام کرنا شروع کیا۔ باپ بھائی نے بھی کام کروایا، بھابھی نے بھی کام کروایا، اب یہاں بھی کر رہی ہے۔ اسے لگتا ہے یہی اس کی قسمت ہے، اور جب وہ یہ سمجھ کر کام کرتی ہے تو مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے۔ میں اس یتیم مسکین بچی کے ساتھ اپنے ہی گھر میں ہوتی، اس ناانصافی پر اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گی؟ اماں کی آواز بھیگ رہی تھی۔ شاہد ساکت سا بیٹھا تھا۔ ندا کی نظریں بریا پر جا ٹکی۔ انسان کو سب نارمل لگتا ہے اور سب نارمل ہو بھی سکتا ہے، مگر تب تک جب تک آپ ماضی جانتے ہو۔ بریا اگر عام حالات میں پلی بڑھی لڑکی ہوتی تو شاید یہ کام کرنا اس کے لیے واقعی بس عام سا فرض ہوتا۔ وہ دھکوں میں جیتی آئی تھی، اسے پیار نہیں ملا تھا، اسے بس شروع سے یہی پتا تھا کہ اس کا کوئی گھر نہیں اور جہاں اسے پناہ حاصل کرنی ہے وہاں محنت کرنا ہوگی۔ وہ بھی اب محنت کرنے پر آمادہ تھی۔ شاہد سر ڈالے پریشان سا بیٹھا تھا۔ دیدی اور بریا روٹیاں بنا کر جا چکی تھی۔ وہ ظہر پڑھنے مسجد چلا گیا، واپس آیا تو سیدھا اپنے کمرے میں پہنچا۔ سامنے بریا جائے نماز پر بیڈ کے پاس زمین پر بیٹھی تھی اور سر بیڈ سے ٹکایا ہوا تھا۔ وہ قدم بڑھا کر اس کے پاس پہنچا، ایک گھٹنا زمین پر ٹیک کر آنکھیں موند کر بیٹھی۔ بریا کا سرخ پڑتا چہرہ نرمی سے چھوا اور ٹھٹک گیا تھا۔ وہ بری طرح تپ رہی تھی۔ اس کے لمس پر بریا نے آنکھیں کھول کر اسے دیکھا تو بڑی بڑی آنکھوں میں سرخی بھری ہوئی تھی۔ جب میں 16ویں سال میں لگی تھی، سخت گرمیاں تھیں، بخار میں مجھے جب چھت سے کپڑے اتارنے جانا پڑا تھا، میں دیوار کے سائے میں زمین پر بیٹھ گئی تھی۔ ایسے ہی، اسی طرح وہ آج پہلی بار خود سے بات کر رہی تھی۔ شاہد خاموشی سے سنتا، اس کا نماز کے انداز میں لپٹا دوپٹہ کھول کر ڈھیلا کرتا، اس کا ٹیمپریچر چیک کرنے لگا۔ تب مجھے 7 والی چھت سے اشفاق صاحب کے بیٹے عاشر نے دیکھ لیا تھا۔ اس کی گردن سے چپکے نم بال ہٹاتا شاہد ٹھٹک کر اٹھا۔ اس نے مجھے پانی اور ٹیبلٹ لا کر دی تھی اور کہا تھا۔ وہ بولتے بولتے اس کی آواز رند گئی۔ دوبارہ کبھی اس حال میں مرنے لگو تو اسے پکار لو، وہ میرا خیال رکھے گا۔ وہ رو پڑی تھی۔ شاہد ساکت سا بیٹھا اسے دیکھ رہا تھا۔ میں نے تب سارے کپڑے اتار کر آخری سیڑھی تک پہنچا کر مجھے پکڑائے تھے اس نے، اور لوٹ گیا۔ تب اس دن میں سمجھی تھی جو ایسے مرتا ہوا دیکھ کر ترس کھائے وہ انسان اچھا ہوتا ہے، وہ سچی محبت کرنے والا ہوتا ہے۔ میں غلط تھی، مجھے یہ بات بعد میں سمجھ آئی۔ مجھے اب سمجھ آ گئی ہے کہ میں غلط تھی۔ وہ ہچکیوں سے رو رہی تھی، بخار میں چلتا لاغر وجود جیسے آخری دم پر تھا۔ شاہد نے اس کے گرد بازو پھیلا کر اسے خود میں سمیٹ لیا۔ بولا کچھ نہیں، شاید ابھی کچھ کہنا مناسب تھا بھی نہیں، مگر اسے اندر کہیں دکھ ہوا تھا۔ آج وہ پہلی بار بات کر رہی تھی، مگر بات اس کی نہیں تھی، اور وہ نہ جانے کس کے لیے روتی اس کے سینے سے لگی ہوئی تھی۔
جی تو فرینڈس، کیسی لگی آپ کو آج کے ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے ناول کی نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔